تو وہاں کے یہودیوں نے کہا اگر وہ نبی ہوگا تو وہ غیب کی خبر دے گا، اس لیے تم اس سے 3 باتیں پوچھو کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ نبی ہوگا تو 2 چیزوں کا جواب کھل کر کے دے گا اور تیسری پہ پردے ڈال دے گا، اس لیے کہ معلوم تو نبی کو ہوگا لیکن نبی اس ہر بات ہر آدمی کو بتانے کی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ 2 کو کھل کے بیان کرے گا اور تیسری پہ پردہ ڈالے گا۔ اگر وہ نبی ہے تو اس سے 3 سوال جا کر کے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی حضور کی بارگاہ میں مکے کے کفار آئے اور انہوں نے کہا ذوالقرنین سکندر کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور روح کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، کل میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور اللہ نے حضور کو بلا دیا کہ انشاءاللہ کہنا حضور، اللہ نے ان حضور کو بلا دیا۔ حضور خود نہیں بھولتے، یہ بات یاد رکھنا، حضور خود نہیں بھولتے، اللہ کبھی کبھی حکمت کے تحت ان کو بلاتا ہے، حضور کا بھولنا جائز نہیں۔ حضور بھولیں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا الا ماشاء اللہ، حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے، مگر ہم چاہیں گے تو ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اور بھلانے میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام خود کبھی نہیں بھولتے، اگر نبی معاذ اللہ بھولنے والا ہو گیا، نبی کو نسیان ہو گیا استغفر اللہ، تو پھر اللہ کا پیغام مکمل کون پہنچائے گا؟ اس لیے نبی کبھی نہیں بھولتا۔ یہ کہنا کہ نبی بھول گئے، یہ نبی یہ پاک کی بے ادبی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، محبوب تو کبھی بھول نہیں سکتا، ہاں کیا الا ماشاء اللہ، مگر ہم چاہیں گے اور جو چاہیں گے وہ بھلا دیں گے۔ تو نبی کو بھلانے میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں میرے سرکار ہجرت کے سفر میں گئے، 4 رکعت والی ظہر کی نماز حضور نے جلدی جلدی میں 2 پڑھ لی، اللہ نے بھلا دیا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق حضور کے صحابی ہیں، اگر اپنی مسجد کا امام 4 رکعت والی نماز میں 2 پہ سلام پھیر دیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، امام کو لقمہ دیں گے، ملا جی آپ بھول گئے ہیں، لیکن اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے 2 پہ حضور نے سلام پھیرا تو ابو بکر نے بھی 2 پر سلام پھیر دیا، حضور کو لقمہ نہیں دیا، اس لیے کہ صحابی کا عقیدہ ہے لقمہ امتی کو دیا جاتا ہے، نبی کو نہیں دیا جاتا، امتی بھولتا ہے نبی نہیں بھولتا، اس لیے کہ جس کی شان ہو سنقرئک فلا تنسا، وہ بھولا نہیں کرتا۔ حضور نے سلام پھیرا، صدیق سے کہا ابو بکر تو نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ کہا حضور میں کیا جانوں لقمہ دینا، اس لیے کہ میں تو سمجھا کہ حکم بدل گیا، 4 رکعت والی 2 ہو گئی، اس لیے کہ قانون کیا ہے، جو آپ کرے وہی قانون، جو آپ کہہ دے وہی قانون، جو آپ جو ہے وہ جس پر آپ خاموش ہو جائے وہی قانون۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا حبیب لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا قانون بدلتا نہیں، لیکن وہ اور ہے جن کے لیے نہیں بدلتا۔ حبیب تجھ سے پیار جو اتنا کر لیا ہے، اب تو نے چونکہ جلدی میں 4 والی 2 پڑھ لی ہے سفر میں، تو اب تو 4 مت دہرانا، اس لیے کہ تیری اداؤں سے پیار ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ سفر کریں گے تیرے صدقے میں 4 والی 2 کر دوں گا تاکہ یہ قانون بن جائے۔ ابھی نبی بھولتا نہیں ہے، نبی بلایا جاتا ہے، اللہ کے حبیب کو بلایا گیا۔ نماز میں بھی اگر کبھی حضور بھولے تو اس لیے سجدہ سہو کر لیں تاکہ امت کو قانون مل جائے، اس لیے آپ اس کو دلیل نہیں بنائیں۔ حضور انشاءاللہ کہنا اللہ نے بلا دیا، حضور نہیں بھولے۔ قرآن کے خلاف یہ کہنا کہ حضور بھول گئے، نہیں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ نبی بھولے گا تو یاد کون کرے گا؟ اللہ نے بھلا دیا، انشاءاللہ کہنا اللہ نے بلا دیا۔ دوسرے دن وہی نہیں آئی، تیسرے دن نہیں آئی، بعض روایتوں میں 3، بعض میں 5، بعض میں 15، بعض میں 40۔ تو چونکہ مکے میں بھی کچھ ایسے اجٹ تھے جو توہین کے مواقع ڈھونڈتے تھے، تو ان لوگوں کو جب کل تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اب وہی تو آتی نہیں،
محمد کو معاذ اللہ اس کے رب نے چھوڑ دیا، وہی تو آتی نہیں، قربان جائیں 50 لوگوں کے بارے میں کہہ دے اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، خدا کو پرواہی کس کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن ادھر ان لوگوں نے کہا محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اور یہ تانا حضور کے دل پہ لگا، حضور علیہ السلام کا دل دکھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور دل میں سوچا کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، تو کیا واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ دیکھو دوستیاں کی جاتی ہے تو چھوڑا بھی جاتا ہے، قریب بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں دوستی نہیں ہے، یہاں تو مقام محبوبیت ہے۔ ایک ہوتا ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے رفیق، رفیق کہتے ہیں دوست کو، پھر اور محبت بڑھتی ہے تو ہوتا ہے صدیق، اور محبت بڑھتی ہے تو ہوتا ہے خلیل۔ اللہ نے رفیق اور صدیق سب کو بنایا، لیکن خلیل ابراہیم کے سوا کسی کو نہیں بنایا، اور ابراہیم کو خلیل بنایا، مگر حبیب کسی کو نہیں بنایا سوائے آمنہ کے لال کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور خلیل سے بھی بلند مرتبے پر ہے، جسے حبیب کہتے ہیں، حبیب۔ اور یہ تو سیاہ ستہ کی روایت ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو ان ظالموں نے حضور کی بے ادبی کی کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ پتا چلا یہ کافروں کی صفت ہے کہ جب بھی زبان کھولو تو نبی کی بے ادبی کرو، اور ایسی چیزیں ڈھونڈو جس سے نبی کی بے ادبی کا موقع ملے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ معاذ اللہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا محمد کو اس کے شیطان نے استغفر اللہ چھوڑ دیا، تو حضور کا دل دکھا، نظریں اٹھی، کچھ کہا نہیں، دل میں خیال آیا کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اب اللہ نے جبریل سے کہا جبریل وہ محبوب دیکھ تو سوچتا کیا ہے کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اب چھوڑ تو سدرا اور جا پوری صورت لے کر۔ اب حبیب چونکہ اب حبیب افسردہ ہو گیا ہے، حبیب پر افسردگی اور رنجیدگی ہے، تو اب آیت سے کام نہیں چلے گا، اب پوری صورت لے کر کے جا۔ اور صورت بھی کیسی، توجہ فرمائیں، اب ذرا محسوس کریں، قرآن ایسے بیان ہوتا ہے اور قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی قرأت کرنا اہم نہیں ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا اہم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں صرف میں سورۃ البقرہ میں نے رسول پاک سے 12 سال تک کے پڑھا، اور حضور پردہ فرما گئے تو احساس کرتے تھے کہ 12 سال تک ایک سورہ بقرہ پڑھتا رہا، لیکن اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضور پردہ فرما گئے تو بہت سے جو راز میں قرآن کے پڑھنا چاہتا تھا اس ایک سورت کے میں پڑھ نہیں سکا۔ تو پتا چلا قرآن کو ڈوب کر قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی ہے، اور قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ چشمہ لگا کے پڑھو گے تو صرف نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پڑھو گے تو نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے قرآن کے ساتھ نور بھیجا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ جب تک نور مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھو گے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اگر نور کے بغیر پڑھے قرآن تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور نور کے ساتھ پڑھے تو کہ یہدی بہ کثیرا، ہدایت مل جائے گی۔ پتا چلا اپنے گھر کی لائٹ کے اور چراغ کے بغیر قرآن پڑھے تو حروف سمجھ میں نہیں آتے، نور مصطفیٰ کے بغیر پڑھے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے اللہ نے نور بھی بھیجا، اور قرآن کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا۔ قرآن نبی کو نور کہہ رہا ہے، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ کتاب مبین بھی آئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ کہ سبحان اللہ، اگر اسی کو آیت کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں یہ جو نمک نمک ابھی انہوں نے 4 مرتبہ پڑھا نا، تو یہ میں نے یہ سمجھا کہ شاعر بڑا قادر الکلام تھا، اور اس نے 4 مصروں میں نمک کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس نے نمک کو کہیں وفاداری میں استعمال کیا ہے،
नमक को उसने कहीं बहादुरी में इस्तेमाल किया है। आप जब शायर का एक नमक, क्या बात है, वाह वाह, वो जब 4 मिसरों में 4 माना में इस्तेमाल करता है, और हम जैसे लोग बहुत कम फहम लोग हैं, जब हम ये समझते हैं तो अल्लाह के कलाम के कितने माना होंगे, हैं खुदा की आयतों के कितने माना होंगे। और आप कहते हैं कि नूर का मतलब भी किताब हो गई और किताब का मतलब भी किताब हो गई। तो इस तरह कुरान थोड़ी पढ़ा जाता है। कुरान के साथ रसूल भी आया, और खुदा ने कुरान से पहले नबी का जिक्र किया। नूर आया और किताब लाया साथ में, उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ ले। जिब्रील, मेरा हबीब गमगीन हो गया है, अपनी जबान में कहो हबीब टेंशन में है, हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम गमगीन है, एक आयत से काम नहीं चलेगा, पूरी सूरत लेकर जा। और सूरत लेकर जा तो ऐसे ऐसे नहीं, फरमाया कि मैं कस्में याद कर करके उसको यकीन दिलाऊंगा, उसको तो मेरी हर बात पर यकीन है। और कुरान है ही उसी का नाम, ला रैबा फी, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन कुरान कहता है हबीब जा, अल्लाह फरमाता है हबीब जा और सूरत लेकर जा। और क्या कहना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब इस एक आयत की 70,000 माने निकलते हैं। अब वो 70,000 तो मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा, मुझे आते भी नहीं है, लेकिन जितने इस महफिल की रौनक के लिए काफी है वो पढ़ता हूं। वद्दुहा, चाश्त की कसम, वल्लैल, सुकून वाली रात की कसम, वद्दुहा, दिन की कसम, वल्लैल, रात की कसम, वद्दुहा, उस दिन की कसम जिस दिन मूसा ने अल्लाह से कलाम किया, वल्लैल, उन रातों की कसम जब उसने तूर पर एतिकाफ किया, वद्दुहा, हबीब जिस दिन तेरी विलादत हुई, मिलादे मुस्तफा की सुबह की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं कुरान में मिलाद है ही नहीं, अरे वो तो मिलाद की कसम याद कर रहा है। और बेहवाले बात नहीं होती, बल्कि आइए, बहुत मुफस्सिरीन ने कहा, लेकिन मैं उसको लाता हूं जिस पर सबका इत्तेफाक है। शाह इस्माइल देहलवी का चचा, सगा चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तफसीर अजीज़ी में लिखते हैं, वद्दुहा से मुराद हुजूर की विलादत के वक्त की कसम याद की, और वल्लैल से मुराद मिराज मुस्तफा की कसम याद की। गोया के कुरान कह रहा है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हबीब तेरे आने के दिन की कसम और तेरे जाने की रात की कसम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। और भी माना है लेकिन आगे नहीं जा सकूंगा। अल्लाह ने मौलूद मुस्तफा के दिन की कसम है। ये दिन कितना अहम है कि आप लाइटिंग लगाते हो। मैं कहा इससे बढ़कर अहम क्या होगा कि अल्लाह कसम याद करते हो। ये दिन कितना अहम है कि आप झंडा लगाते हो। हम कहते हैं इससे बढ़कर क्या होगा कि खुदा उसकी कसम उठाता है। आपसे मैं कहूं तेरी चप्पल की कसम दोगा, घर जा, ऐसे झूठों की बात थोड़ी मानते। मैंने कहा वो क्यों? कहा चप्पल की भी कोई कसम खाता। मैं कहा क्यों नहीं खा सकते? कहा इसलिए नहीं खा सकते कि चप्पल की कोई अहमियत ही नहीं होती। तो जब चप्पल की अहमियत नहीं होती तो उसकी कसम नहीं खाते। आप किसकी कसम खाते? मेरे बच्चे की कसम, मेरी बीवी की कसम, मेरी माँ की कसम, तेरे सर की कसम। अगरचे इन कसमों की कोई हैसियत शरई नहीं है, लेकिन आपने सर को कीमती जाना तो सर की कसम याद की, अम्मी को कीमती जाना तो माँ की कसम याद की। खुदा कहता है वद्दुहा प्यारे, जिस दिन तू आमिना के शिकम से बेपर्दा हुआ उस दिन की कसम। यानी मेरे नजदीक वो दिन कितना अहम है कि मैं उसकी कसम याद करता हूँ। और हबीब जो शब तू मेराज पर जाएगा उस शब की कसम, या तू मेराज पर गया उस शब की कसम। बहरहाल तो अल्लाह कसम याद करता है। लेकिन मुझे जो तफसीर बड़ी पसंद आती है, अब उसको सुनो, वो ज्यादा राजे हैं। वो ये हबीब तेरे चेहरे की कसम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरे जुल्फों की कसम, ये भी माना है। और ये ज्यादा मौजू है। क्यों? इसलिए कि जब कोई महबूब के बारे में आके कोई चुगली करे, पता है आजकल तेरे महबूब से बनती नहीं,
نہیں بنتی. آج کل تو وہ تجھے چھوڑا ہوا ہے. محبوب نے کہا اچھا وہ میرا محب جو میرے لیے قسمیں کھاتا ہے آج اس نے مجھے چھوڑ دیا. محبوب نے کہا کیوں خیریت؟ تو کہا کہ اچھا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا. توجہ کریں, ملانے کے لیے کہتا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. قرآن اس طرح پڑھتے ہیں ہم لوگ. ہمارے اور دوسروں کے پڑھنے میں, عاشقوں کے, منافقوں کے پڑھنے میں فرق حق ہے. ہے. واہ واہ سبحان اللہ. قرآن کی قرأت سب کرتے ہیں لیکن قرآن کی تہ تک پہنچنا اصل چیز ہے. محبوب کو کسی نے آ کر چغلی کی کہ تیرے محب نے تجھے چھوڑ دیا. اب وہ تو ہرجائی ہو گیا. بات کہنے کی نہیں, تو بھی تو ہرجائی ہے. اللہ اکبر. جو ہرجائی ہوتا ہے پھر وہ محبوب کے ناز نہیں اٹھاتا. اور محبوب کو نخرے آئے کہ ایسا محب قسمیں کھا کھا کر یقین دلائے کہ تیرا وفادار, اور یوں ناراض اور یوں مجھے چھوڑ دیا. تو محب نے پوچھا کیسے ہیں؟ تو کہا چھوڑیے, اب بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو پھر محب کیا کرتا ہے, او میری جان آپ ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ گال پکڑتا ہے اور کہتا ہے او تیرے گالوں کی قسم, تیرے بالوں کی قسم, مجھ پہ یقین تو کر. اب اس کو یہیں چھوڑیے, یہ تو مجاز ہو گیا. لیکن حقیقت میں جب والضحیٰ واللیل پڑھتا ہوں تو مجھے محساس یہ ہوتا ہے کہ قدرت والے ہاتھوں نے رخسار مصطفیٰ کو تھام رکھے ہیں. قدرت کے ہاتھوں نے مصطفیٰ کے رخسار کو تھام رکھے اور کہا تجھے چھوڑوں گا کیسے؟ چھوڑنے کے لیے محبوب تھوڑی بنایا ہے. ارے دنیا کے وفادار محب جب محبوب کو نہیں چھوڑتے تو میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تیرے چہرے کی قسم, تیرے بالوں کی قسم. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے رب نے, سبحان اللہ. سب کہتے ہیں میرا رب, کیا بات ہے. سبحان اللہ. سب کہتے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے محبوب میں اور عام انسانوں میں, ہے نا. ایک ماں کے کئی بچے ہیں, کئی ہیں. ایک باپ کے کئی بچے ہیں تو کہتے ہیں میرے ابا, میری اماں, ہے نا, میری ماں, میرا باپ, میری ماں, میرا باپ. لیکن جب پوچھو ابا جی آپ کس کے ابا ہیں, تو جو سب سے پیارا ہوتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں اس کا ابا ہوں. تو تب پتا چلتا ہے کہ باپ تو سب کا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ پیارا ہے جس کو خود سے کہے کہ میں تیرا باپ ہوں. یہی تو ہوتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم. اللہ کو اپنا رب سب کہتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک, اے میرے پیارے تیرے رب نے وہ تو ہے سب کا لیکن تجھے اپنا کہتا ہے اور اپنے کو تیرا کہتا ہے. تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا. اور چھوڑنا تو دور کی بات, چھوڑا کس کو جاتا ہے جس سے کچھ کراہت ہو جاتی ہے. چھوڑا اس کو جاتا ہے جس سے کچھ کراہت ہو جاتی ہے. تو کہا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں. اور محبوب چھوڑتا کیسے؟ چھوڑنا تو دور کی بات ہے, اس نے کبھی تجھے مکروہ بھی نہیں جانا, اس نے کبھی تجھ سے کراہت بھی نہیں کی. کیسے تجھ سے کراہت کرتا جب خود کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کیوں پیدا کی؟ اتنی بڑی کائنات سجائی تیرے لیے, ورنہ میرے اندر کمی کیا تھی؟ ہر آن میری نئی شان ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے جب چاہا کہ کوئی مجھے پکارے تو میں نے انسانیت کی جان محمد عربی کو پیدا کیا. حبیب یہ تو سب تیرے لیے ہے, وہ تجھے کبھی مکروہ بھی نہیں جانا. اب یہاں سے دیکھو ایک بات پتا چلی, کچھ ہمارے نوجوان چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ ایسا بات اپنی کی جائے, دوسروں کو کوئی جواب نہ دیا جائے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی حضور کی مخالفت میں کوئی آواز اٹھے گی تو جواب دینے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ محبت کرنے والوں کی. اللہ محبت کرتا ہے. دیکھو اعتراض کس نے کیا؟ مکے کے کافروں نے. جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. تو حضور کی طرف سے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے. اس لیے ہم تو جیتے ہی ہیں ان کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے. سلمان رشدی جیسا, تسلیمہ نسرین جیسی, یا اور ایکس وائی زیڈ کوئی ہو, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا سا حضور کی بے ادبی کر رہا ہے اور دور جا کر حضور کو نشانے پہ رکھتا ہے تو پھر ہم اس کا وہیں پر قلعہ کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک کہ کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی جب تک حضور کے دشمنوں کی توہین نہیں ہوتی.
اگر حضور کے دشمنوں کو آپ جواب نہ دیں تو پھر آپ کبھی کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک دشمنوں کو جواب دیں گے تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا, کیونکہ آقا نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ, کہ محبت کرنی ہوگی اللہ کے لیے تو دشمنی بھی کرنی ہوگی اللہ کے لیے. یہی نہیں کہ صرف محبت کرنی ہوگی, دشمنی بھی کرو, اور پھر ایسا کرو گے فقد استکمل الایمان, تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی, حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ بھی نہیں جانا. اب یہاں تک تو دشمنوں کا جواب دیا, ام جمیل کا جواب آ گیا, مکے کے کافروں کا جواب آ گیا. اب یہاں سے خدا اپنے حبیب کی نعت شروع کرتا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تجھے چھوڑنے کے لیے تھوڑی محبوب بنایا ہے, حبیب تجھے چھوڑنے کے لیے محبوب نہیں بنایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور تجھے تو وہاں رکھا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا, تجھے تو وہاں رکھا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا. اٹھا کر کے دیکھو مصنف ابن عبد الرزاق. مصنف ابن عبد الرزاق وہ کتاب ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے, استادوں میں ہوتے ہیں, بلکہ استادوں کے استاد ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. اب توجہ فرمائیں, جب اللہ نے سب سے پہلے محبوب کا نور پیدا کیا تو اس نور کو رکھا کہاں؟ عرش تو تھا نہیں کہ عرش پہ رکھتا, درخت تو تھے نہیں کہ درختوں پہ رکھتا, چاند تو تھا نہیں کہ چاند پہ رکھتا, آسمان تو تھے نہیں کہ آسمانوں پہ رکھتا, لوح میں لوح کرسی تو نہیں تھے کہ ان پہ رکھتا. پھر اللہ نے کہاں رکھا؟ جبریل تو تھا نہیں کہ اس کے پروں میں رکھتا, بلکہ اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا, اللہ ہی اللہ تھا. اور اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ اپنی نور کی گود میں اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو رکھا. تو حبیب تیری ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. ہر وقت تجھے نواز رہے ہیں اور نوازتے رہیں گے, تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے. دیکھو اب اس کا جلوہ دیکھیے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. حضور علیہ السلام کی جب آنکھیں بند ہوئی, ظاہری طور پہ پردہ فرمایا, کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ حضور کے گن گاتے تھے بظاہر اور کلمہ پڑھتے تھے. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں 1.25 لاکھ سے 5 لاکھ ہوئے, پھر 10 لاکھ ہوئے, پھر 1 کروڑ ہوئے, پھر 2 کروڑ ہوئے. آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے 250 کروڑ ہو گئے. پتا چلا جب رسول پاک ظاہری زندگی میں تھے تو نماز پڑھنے والے نماز میں 1.25 لاکھ لوگ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی, اور اس وقت تو 250 کروڑ لوگ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اس وقت چند لوگ درود پڑھتے تھے, اب کروڑوں کی تعداد میں درود جاتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اس وقت چند مسجدوں سے اشہدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ کی صدا گونجتی تھی, اب تو کروڑوں مسجدوں سے اشہدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ کی صدا گونجتی ہے. تو پتا چلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, حبیب تیری پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. یہاں ایک بات عرض کروں, یعنی تیری پچھلی گھڑیوں میں تیری جتنی تعریف ہوئی, تیری ثنا ہوئی, جیسے جیسے دور گزرتا جائے گا اور زیادہ ہوتی جائے گی. اسی لیے تو آپ دیکھیں پہلے میلاد کا جلوس چند شہروں میں نکلتا تھا, کیا بات ہے, سبحان اللہ, نکلتا تو ہر جگہ تھا لیکن تھوڑی سی تعداد میں چند شہروں میں. اب گلی گلی میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کہتے ہیں صرف مالیگاؤں میں نہیں, 1924 سے پہلے مکہ شریف میں بھی نکلتا تھا, 1924 سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی نکلتا تھا, اب بھی عرب کے ممالک میں نکلتا ہے. اور یہ جو جلوس میلاد النبی ہے یہ بدعت نہیں ہے. یہ جو بدعت حسنہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء, مروجہ طریقے کو کہتے ہیں بدعت حسنہ, ورنہ میلاد النبی کے جلوس کی حیثیت یہ بدعت نہیں ہے, بلکہ جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. سبحان اللہ, توجہ آپ کی ہے, سبحان اللہ, جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. اور کون سی تنظیم تھی نکالنے والی, کیا اس بات کا ہے, قائد کون تھا, اس کے شرکا کون تھے. اپنی بات نہیں کرتا, حوالہ لکھیں, حوالہ پڑھیں. بات یہی ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے, جاہل ہو گئی ہماری قوم, اور جاہل ہوئی تو نبی پہ اعتراض کرنے لگی. علم آئے گا ایمان کے ساتھ تو کبھی نبی پاک پہ اعتراض نہیں ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں
کہ جب رسول پاک کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ جلوس میں کون آئے تھے؟ سبحان اللہ. ارے جو اتنی تعداد میں 70,000 کی تعداد میں آ جائیں تو یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جلوس کس کو کہتے ہیں؟ جلوس کس کو کہتے ہیں بھئی؟ وہ چلتا جو ہے لوگ نعرے لگاتے ہیں، ورنہ اصل میں عربی میں جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. قربان جائیں، اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت کے دن فرشتوں نے جلوس نکالا. اور کیسا جلوس تھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح ہیں. ملا علی قاری شارح بخاری ہے. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کی وہ عظیم متفق علیہ ہستی ہے کہ جن کو ہر فرقے کے لوگ اپنا امام مانتے. علم حدیث کے بڑے ماہر علم حدیث ہندوستان میں انہوں نے ہی پہنچایا، بڑی محنت کی. وہ فرماتے ہیں کہ آمنہ خاتون کہتی ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے میں نے حضور کی نور کی روشنی میں 3 جھنڈے دیکھے. پتا چلا کہ میلاد النبی کے دن، اس دن تو کوئی بظاہر حضور کو ماننے والا نہ تھا بحیثیت رسول انسانوں کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے جھنڈے لگوائے. اور کتنے؟ 3. کہاں کہاں؟ ایک کعبے پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا. لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کا ثبوت کیا ہے؟ آج کل چند چھوکروں کی ایجاد نہیں ہے میلاد مصطفیٰ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال سے ہوتی آ رہی ہے. اور یہ تو میں حضور کی آمد کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اگر بات میں میلاد مصطفیٰ کی کروں تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے، میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ کائنات کی تاریخ پرانی ہے. میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں. تو یہ میلاد حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں. اب آؤ، میلاد کی محفل سب سے پہلے کس نے سجائی اور کہاں سجائی؟ خطیب کون تھا؟ سامع کون تھے؟ یہاں ہم میلاد پڑھتے ہیں. خطیب عالم ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، محدث و مفتی ہوتا ہے. سننے والے، لوم چلانے والے میرے بھائی ہوتے ہیں. دکان چلانے والے، کرانہ دکان چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، میڈیکل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر ہوتے ہیں. لیکن آؤ، سب سے پہلے محفل میلاد سجی کہاں تھی؟ وہ پارک کون سا تھا؟ وہ گھر کون سا تھا؟ وہ مکان کون سا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو، یاد کرو، وَإِذْ یاد کرو. اللہ کس کو یاد کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے لا مکان پر ایک محفل سجائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر محفل میلاد بدعت ہے، ہر میلاد کی محفل سجانے والا بدعتی اور جہنمی ہے، تو میرا استفتاح ہے پوری دنیا کے دارالفتاحوں کو کہ جو قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ میں نے میلاد کی محفل سجائی. میلاد کی محفل اس لیے کہہ رہا ہوں، میثاق النبیین، عہد میثاق. نبیوں کو بلایا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو بلایا اور کہا اے میرے انبیاء، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، نبوت دوں، کتاب دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو عطا کروں. کن کو کہا؟ مولوی کو نہیں، وہاں تو کسی کی اوقات ہی نہیں پہنچنے کی. نبیوں کو بلایا، سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا. اب آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ، اللہ نے 2 جگہ میثاق کا ذکر کیا ہے. غور کریں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا میلاد بدعت ہے. آپ کو ایک آیت بھی تو لاؤ. آپ کہتے ہیں میلاد شرک ہے، کوئی آیت تو لاؤ. کس قرآن کی آیت میں میلاد بدعت ہے؟ کس حدیث میں حضور نے منع کیا میری میلاد نہیں منانا؟ لیکن منانے کا ثبوت تو ہم قرآن سے دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے میں نے 2 جگہ میثاق کرے. کب؟ فرماتا ہے اللہ نے سوال کیا الستو بربکم،
وہاں اللہ نے جنرل پبلک کو بلائی، سب کو بلایا، سب آئے، کافر مومن سکھ عیسائی جو بننے والے تھے سب آئے۔ الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب جمع ہوئے، جتنے پیدا ہونے والے انسان تھے سب جمع ہوئے، سب جمع ہوئے۔ اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے کی بات آئی، اپنی ربوبیت کی اعلان کرنے کی بات آئی تو سب کو بلایا، اپنوں کو، بیگانوں کو، پاکوں کو، ناپاکوں کو، ایمان والوں کو، منافقوں کو، نبیوں کو، عام پبلک کو۔ کیوں؟ سب آؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور واہ واہ محفل کہاں سجی؟ عالم ارواح میں، جنرل وارڈ میں۔ لیکن جب حبیب کی بات آئی، میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا، اوروں کی نو انٹری۔ وہاں ولی بھی نہیں آ سکتے، کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے، صحابی بھی نہیں آ سکتے، کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے۔ یعنی ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے، ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے، بیان جتنا قیمتی ہوتا ہے، عنوان جتنا قیمتی ہوتا ہے، پھر ویسے ہی لوگ بلائے جاتے ہیں۔ اگر قانون پر بات ہوگی تو چماروں کے سامنے تھوڑی قانون کے اسرار و رموز کھولے جائیں گے، وہاں پر قانون دانوں کو بلایا جائے گا۔ اگر فن موسیقی کی بات ہوگی تو پھر ہما شما کا وہاں ذکر نہیں ہوگا، جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے گی۔ تو کہا جو میرے محبوب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے سامنے نہ سمجھو کے سامنے ذکر کیا کروں، جو میرے حبیب کو سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، میں تمہیں کتاب بھی دوں، نبوت بھی دوں، رسالت بھی دوں، اور لوگ تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بجائیں۔ اس وقت کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت کیا ہو؟ میرا محبوب آ جائے۔ کون آ جائے؟ حبیب آ جائے۔ وہی تو کہہ رہا تھا حبیب آ جائے، حبیب آ جائے۔ وہ کہہ رہا تھا آ جائے، اور ہم کہہ رہے آ گئے۔ بس فرق تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پتہ چلا آپ غمگین نہیں ہوا کریں میلاد کا، اگر کم لوگ مناتے تو غمگین نہیں ہوا کریں۔ میلاد کی محفل میں سلیکٹڈ لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے۔ سبحان